شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود حضرت مولا علی اس کا اظہار فرمایا کہ اثر میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقے میں ہے اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ ان تمام تفسیروں میں فن کا مدار روایتوں پر ہے، مثلاً ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایت سے آیات کی تفسیر منقول ہے۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں سے آپ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں صورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا ہے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ نے بچپن سے لے کر وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 30 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور رفاقت میں بسر کیے، اس لیے آپ اسلام کے حکام، فرائض اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عالم تھے۔ پھر تمام اکبر صحابہ میں وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 23 برس تک ارشادات و افادات کی ماند پر جلوہ گر رہے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ کی نقطہ رسی نگاہ ثانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت نامولود بچے کو لیے کر ہمراہ 3 مردوں کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ ان تینوں مردوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عورت کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، یا علی، میں کس طرح سے بتا سکتی ہوں؟ میں یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں نے تینوں مردوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا حمل ٹھہرا تھا۔ یہ بچہ کس مرد کا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے میری اس غلطی کو معاف فرما دیں۔ پاس بیٹھے سب لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ آج تو علی بھی فیصلہ نہ کر پائیں گے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا، تم تینوں میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ان تینوں مردوں میں سے ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حلفاً کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے بنا ہے؟ شوہر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، نہیں حضور، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر بھی کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا اور کہہ سکتا کہ یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا ہے۔ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کا حل کس طرح سے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی بے شمار جمع تھے۔ مشرکین کہنے لگے کہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر تک چپ رہے، پھر آپ نے پیدا ہونے والے بچے کی دیز مقرر کی اور دیٹ کے 3 حصے کیے۔ اس کے بعد حضرت علی نے قرہ ڈالا اور فرمایا کہ میں اب قرہ ڈالتا ہوں، جس کے نام پر قرہ نکلے گا بچے کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 3 ٹکڑے کاغذ کے لیے اور تینوں پر ایک ایک مرد کا نام لکھ دیا۔ پھر ان کو چھپا کر سامنے کیا گیا۔ ایسا کئی بار کیا گیا۔ جب بھی قرہ نکلتا تو ایک ہی مرد کے نام کا قرہ نکلتا۔ جس کے نام اس لڑکے کا قرہ نکلا، اس مرد کو اس لڑکے کا باپ تصور کیا گیا۔ لڑکے کو غلام سمجھ کر اس کی قیمت لگائی گئی اور قیمت کے 3 حصے کیے گئے۔ جس کے حصے میں قرہ نکلا تھا، اس شخص سے اس قیمت کو 2 حصے وصول کر کے باقی دونوں مردوں کو دے دیے گئے۔ جب میں بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ میرے پاس آتا تو میں بھی اس مسئلے کا حل اس طرح کرتا جس طرح علی نے فیصلہ حل کیا ہے۔
ایک روایت میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قدامہ بن مطعون نے شراب پی تو حضرت عمر نے ان پر حد جاری کرنے کا دیا۔ قدامہ نے کہا مجھ پر کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے کھایا پیا ہو۔ میں مہاجرین، اولیان اور مجاہدین بدر میں سے ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم نے درست کہا، اس لیے قدامہ کو بغیر کسی سزا کے رہا کر دیا گیا، اس پر کوئی حد جاری نہ کی گئی۔ یہ بات جب حضرت شیر خدا مولا علی کو پتہ چلی تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت مولا علی نے حضرت عمر کو کہا کہ قدامہ پر کوئی حد جاری کیوں نہیں کی، قدامہ کو رہا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قدامہ اس آیت کا اہل نہیں ہے۔ وہ قدامہ جو حرام کی راہ پر چل کر اور حرام کام مرتب ہوا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شخص خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور نیک کام بھی کیے، البتہ یہ لوگ خدا کو حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ پس قدامہ نے جو الفاظ کہہ چکا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قدامہ توبہ کرتا ہے تو اس پر حد جاری کی جائے، اگر قدامہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ ملت اسلام میں خارج ہو گیا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ قدامہ کو چھوڑ کر غلطی کی۔ حضرت عمر نے قدامہ کو دوبارہ طلب کیا اور قدامہ کو کہا کہ تم توبہ کرو۔ قدامہ نے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ میرے شرعی سزا کیا ہے۔ قدامہ نے توبہ کی تو اس کو کی قتل کی سزا تو معاف ہو گئی، تو اب قدامہ پر حد کا مسئلہ باقی تھا۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ مشورہ دیں کہ قدامہ پر کس طرح حد جاری کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قدامہ کو 80 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ جو بھی شرابی نشہ کرتا ہے تو وہ مست ہو کر بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر قدامہ کو 80 کوڑے مارے گئے۔